أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم کا درس چل رہا ہے. گزشتہ درس میں آیت نمبر 17 تک کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ بیان ہو گیا تھا. آج کی درس کی تلاوت آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک ہوئی ہے. آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کو اعمال کا بدلہ ملے گا جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال ایمان کی حالت میں کیے ہوں گے، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی اچھا کام کیا اور ایمان کے بغیر کیا تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. آخرت کے جو نعمتیں ہیں، جو انعامات ہیں، جو ہمیشہ کے مزے ہیں، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہیں. تو آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ نیکیاں دنیا میں چاہے وہ کوئی بھی نیکی ہو، نیک اعمال کی شکل میں ہو، یہ انسانیت کی خدمت کی شکل میں ہو. بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، اور کہتے بھی ہیں کہ یہ بہت بڑا ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. یقیناً بہت بڑا نیک کام ہے، لیکن اس نیک کام پر اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی صورت میں دیں گے جب کہ ایمان والا ہو. اور اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، وہ یہ سارے کام کرتا ہے تو اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیں گے. آخرت ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے تو آخرت میں جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ضابطہ بیان کر دیا. اس ضابطے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ فلاں آدمی مسلمان نہیں لیکن بہت نیک کام کرتا ہے، تو کیا اس کو بھی دنیا آخرت میں کوئی بدلہ ملے گا؟ تو یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آخرت کا بدلہ اور آخرت کی بدلے کی امید جو کہ جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہے، وہ ایمان کے ساتھ مخصوص ہے. ایمان والا ہی آخرت میں جنت کے مزے لوٹ سکے گا. کافر چاہے دنیا میں کتنے ہی درخت لگا لے اور کتنے ہی کنویں کھدوا لے اور کتنے ہی مسافر خانے کھول دے اور کتنے ہی بیواؤں اور یتیموں کی سرپرستی اور کفالت کرے، لیکن کیونکہ وہ کافر ہے اس لیے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملنا.
دنیا اللہ نے سب کے لیے بنائی ہے بھائی، ایمان والوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، لیکن آخرت کے جو مزے ہیں، دنیا کے مزے تو ایمان والے بھی لٹتے ہیں اور کافر زیادہ لٹتے ہیں دنیا کے مزے، کیونکہ دنیا سب کے لیے ہے، لیکن آخرت کے مزے، جنت کے ہمیشہ کے مزے، وہ صرف ایمان والوں کے لیے رکھے اللہ نے۔ تو آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر اختیار کیا ہے ان کے اعمال کی مثال تو ایسی ہے جیسے آگ جلنے کے بعد جب آگ جل جاتی ہے اس چیز کو جلا دیتے ہیں، جلا دیتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ راکھ۔ راکھ دیکھیے آپ حضرات نے، آگ جب کسی چیز کو اچھی طرح جلا دیتی ہے تو اس کو بن جاتی ہے راکھ، اور راکھ کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ ایک تیز ہوا آتی ہے تو وہ راکھ ہوا میں بکھر جاتی ہے، فضا میں بکھر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ سے دی ہے جس راکھ کی کوئی حیثیت، کوئی ٹھہراؤ، کوئی جسامت نہیں ہے، بلکہ یوں تیز ستون ہوا آئی اور وہ راکھ ہوا میں بکھر گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کافروں کے نیکیاں جو انہوں نے دنیا میں کی ہیں ان کی مثال بھی اس راکھ کی طرح ہے کہ راکھ کی طرح بکھر دیں گی، ملنا کچھ نہیں ہے، ان کو ملنا کچھ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، آیت نمبر 19، کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اس اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ تم سب کو ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کسی دوسرے کو تمہاری جگہ لا کر پیدا کر دے، کسی نئی مخلوق کو اللہ پیدا کر دے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت اور انسانیت سے ہٹتا ہے تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ اللہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ وہ اس کو ہٹائے دوسرے کو لے آئے۔ جیسے فیکٹری کا مالک کہتا ہے کام کرنا ہے کرو، نکلو دوسرا آدمی آ کر کام کرے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ فیکٹری کا مالک، ادارے کا مالک ملازم سے کہتا ہے کام کرنا ہے کرو، نہیں تو نکلو دوسرا آئے گا تمہاری جگہ پر، وہ تم سے اچھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ہمیں خبردار کیا ہے ایمان والوں کو، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ اگر چاہے یذہبکم، تم سب کو فنا کر دے گا، تم سب کو غائب کر دے گا اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، انسانیت کی زندگی نہیں گزارو گے۔ ویأتی بخلق جدید، اور اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اگر تم سے آباد کیا ہے تو دوسروں سے بھی آباد کر سکتا ہے۔ قوم نوح پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا، اور قوم نوح کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے کی وجہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے دنیا میں انسان پیدا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان نوح کے بعد بھی انسانیت ختم ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانوں کو پیدا کیا تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ تو انسان جس غفلت میں پڑا ہوا ہے اس کو زیادہ غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی پر آ جانا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اس کو ہٹائیں گے دوسرے کو لے آئیں گے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا عجیب بات فرما دی کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے مالک فیکٹری کا کہتا ہے کہ بھائی اگر تو کام نہیں کرے گا تو تیری جگہ 10 بندوں کو لانا میرے لیے آسان ہے، یہ مت سمجھنا میں تیرا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نئی مخلوق کا پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود کو اللہ نے ختم کیا، اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا، دوسرے لوگ جی رہے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو درس دے رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے رہو، اور جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں پیدا کیا اس کو پہچانو، اللہ کی عبادت بھی کرو، دنیا کے کام بھی کرو، لیکن دنیا میں اتنے مگن نہ ہو کہ اللہ ہی کو بھول جاؤ، دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد کو بھول جاؤ۔ آیت نمبر 21 میں ایک عجیب مضمون بیان ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ
جو دنیا میں کمزور تھے مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، عہدے منصب کے لحاظ سے، نوکر چاکر کی زندگی گزارا کرتے تھے، کچھ لوگ ان پر ہمیشہ مسلط رہا کرتے تھے، تو وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سرداروں کے بارے میں دعویٰ کریں گے، اللہ سے کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہماری تو دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ ہمیں جہاں لگاتے تھے ہم لگ جاتے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان کو دگنا عذاب دیں، ہم تو کمزور تھے، ہم تو دنیا میں کمزور تھے، آپ ان کو دگنا عذاب دیں۔ اور یہ کل قیامت کے دن یہ کمزور لوگ اپنے سرداروں سے، اپنے وڈیروں سے اور اپنے بڑے لوگوں سے کہیں گے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ نا، کیوں نہیں بچاتے؟ اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ بیٹا بھی کل باپ کے خلاف اللہ کے دربار میں دعویٰ کرے گا کہ ابا ہمیں تو نہیں پتہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی تعلیم صحیح ہے کون سی غلط ہے، آپ نے ہمیں دنیا میں ایسا لگایا کہ نہ قرآن کہہ رہے نہ حدیث کہہ رہے، تو اب ہم آخرت میں تو وہ دنیا کام نہیں آ رہی، اب ہمیں بچائیں اللہ کے عذاب سے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ والدین کے خلاف بھی کل اولاد دعویٰ کرے گی، وہ اولاد جس کو دنیا میں ایسا لگایا ایسا گھسایا کہ اس کو دین کی فکر ہی نہیں رہی، دین کی سمجھ ہی نہیں رہی، تو وہ اولاد اپنے والدین کے خلاف اللہ کے سامنے دعویٰ کرے گی اور کہے گی اپنے والدین سے انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، آج ہمیں بچاؤ اللہ کے عذاب سے، کل ہم دنیا میں تمہاری سنا کرتے تھے، تمہاری مانا کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، تم ہمارے بڑے تھے ہم تمہارے چھوٹے تھے، تم نے جس راستے پر لگایا ہم لگ گئے، جس راستے پر ڈالا ہم ڈل گئے، جس تعلیمی ادارے میں ڈالا ہم ڈل گئے، جون سی تعلیم دلائی ہم نے سیکھ لی، ہمیں کیا پتہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بچاؤ اللہ کے عذاب سے۔ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، کل وہ قیامت کے دن کہیں گے بھائی اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جس کو ہدایت دے، آج ہم اور تم برابر ہیں، اگر ہم نے تمہیں گمراہی پہ لگایا تو ہم بھی کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ہم بھی تمہاری طرح آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور آج اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کی پکڑ سے، یعنی کل قیامت کے دن یہ لوگ بھی بے بسی کا اعلان کر دیں گے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا کے فیصلوں میں جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہیں، ان کے معاملے میں اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، تو ایسے کوئی فیصلے نہ کریں کہ کل قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہوں کہ آپ نے ہمیں غلط راستے پہ ڈالا تھا۔ آیت نمبر 22 میں جو لوگ دنیا کی زندگی میں شیطان کی بات مانتے ہیں، اس کے کہنے پر چلتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اسی طرح کا ایک دعویٰ ہے۔ کل یہ سارے لوگ جنہوں نے دنیا میں شیطان کی مانی، اللہ کی نہ مانی، کل یہ سب شیطان کو پکڑ لیں گے، یہ اس آیت کا مضمون ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور میدان حشر میں قیامت کے دن شیطان کو پکڑ کے کہیں گے ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں پھنسوایا، ہم نے تمہاری بات مانی، تو شیطان کہے گا کہ دیکھو میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا نکلا، اور جو تم سے اللہ اور اس کے رسول وعدے کرتے تھے وہ سچے تھے، تو تم نے میری بات مانی، تم پریشان ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، ناکام ہوئے۔ آج انسان یہی تو کرتا ہے، تھوڑے سے آرام کی خاطر شیطان کی مان لیتا ہے۔ پھر شیطان کیا کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تمہیں کوئی زبردستی پکڑ کے نہیں لگایا تھا، دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں ایک برائی کا راستہ دکھایا، تم نے میری بات مان لی۔ زبردست بات ہے، کھل کر بات سامنے آ گئی۔ یعنی شیطان صرف خیال ڈالتا ہے دل میں برائی کا، اور انسان برائی کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے، اور پھر شیطان سے کہے گا تو نے ہمیں پھنسایا ہے۔ شیطان کہے گا دیکھو میں نے کوئی زبردستی تمہیں نہیں لگایا تھا، دعوتکم، میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم پہنچ گئے دعوت میں، تم نے دیکھا نہیں صحیح جگہ جا رہے ہو غلط جگہ جا رہے ہو، فاستجبتم لی۔ پھر شیطان کیا کہے گا فلا تلومونی
وَلُومُوا أَنفُسَكُم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. یعنی کتنا کھلا مضمون ہے کہ شیطان صاف کہہ دے گا کہ مجھے برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو برا کہو. کیوں مانی میری بات؟ میں نے کوئی زبردستی کی تھی؟ میں نے تو تمہیں برائی کا راستہ دکھایا تھا، یہ برا کام کر لو، تم نے کر لیا. تمہیں نہیں عقل تھی کہ دنیا میں اچھا کام کرو گے تو جنت ملے گی؟ سنتے نہیں تھے کیا؟ اور کیا کہے گا؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم میری مدد نہیں کر سکتے. یعنی دنیا جس شیطان کے کہنے پر گزاری، جس شیطان کی ہر بات مانی دنیا میں انسان نے، اس کے کہنے پر جھوٹ، سود، رشوت، نمازیں چھوڑی، سارے گناہ کے کام کیے، اللہ کو ناراض کیا. کل وہ شیطان کیا کہے گا؟ ما انا بمصرخکم، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا آج. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میرے کام آ سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، میں آج اس کا انکار کرتا ہوں. انی کفرتو، میں انکار کرتا ہوں بھائی، میں کچھ نہیں ہوں، تم دھوکے میں آ گئے تھے، میرے پیچھے لگے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالمین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. دیکھیں کتنے کھلے کھلے مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کھول کر بیان فرما دیا کہ انسان دھوکے میں نہ پڑنا. کوئی تمہیں غلط راستے پر لے چلے، چاہے وہ تمہارا بڑا ہو تو سمجھداری سے کام لینا. شیطان تمہیں غلط راستہ دکھائے تو سوچنا کہ کل کون کام آئے گا، شیطان کام آئے گا یا اللہ تعالیٰ کام آئیں گے. ترجمہ دیکھیے گا، آیت نمبر 18، کافروں کے اعمال پر آخرت میں کچھ نہیں ملنا. مثل الذین کفروا بربہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے. کفروا بربہم، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے. ان کے اعمالہم، ان کے اعمال کیسے ہیں دنیا میں جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں؟ کرمات کہتے ہیں راگ، کرمات مانے راکھ، آگ جلنے کے بعد جو راکھ جمع ہو جاتی ہے، اس راکھ کی طرح ان کے اعمال ہیں. اور راکھ کی کیا حالت ہے؟ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تیز ہوا آندھی کے دن. یوم عاصف مانے آندھی والے دن. یوم عاصف، تیز ہوا آندھی کے دن جب چلتی ہے تو وہ راکھ ہوا میں بکھر جاتی ہے، اس راکھ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح کافروں کے نیک اعمال دنیا میں ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، ان پہ آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. لا یقدرون، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے دنیا میں نیک کام کیے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، اگر ایمان ہے تو آخرت میں بدلہ ملے گا. اگر ایمان کے بغیر چاہے کتنے ہی کنویں کھدوا لیں، کتنی نہریں کھدوا لیں اور کتنے ہی مسافر خانے کھول لیں، ایمان کے بغیر آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنا. دنیا میں اللہ کچھ دے دیں گے، ان کو دنیا ہی دے دیں گے. کافروں کے پاس ویسے بھی دنیا سادہ ہوتی ہے، لیکن آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ان کو کچھ نہیں ملنا. ذالک هو الضلال البعید، یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ، کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی؟ الم ترا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، خلق السماوات والارض بالحق، کہ اس نے آسمان و زمین کو با مقصد برحق پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا. خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بالحق، با مقصد. بے مقصد اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں بنائی، ایک درخت کا پتا بھی بے مقصد نہیں ہے. تو یہ آسمان و زمین کیسے بے مقصد ہوتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. پھر اللہ فرما رہے ہیں جب میں آسمان و زمین کو با مقصد بنا سکتا ہوں تو اے انسان کیسے بے مقصد ہے؟ تو ایسے ہی بن گیا کہ کھائے پیے سوئے مزے کرو. نہیں، اگر ایسا کرو گے، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ نے چاہا، یذہبکم، تم سب کو لے جائے گا، یعنی فنا کر دے گا، ختم کر دے گا. یذہبکم، اگر تم مزے کی آزادی کی زندگی سمجھتے ہو کہ بس آزاد ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، نہیں، اگر ایسا کرو گے تو ان یشاء یذہبکم، اللہ اگر چاہے، یذہبکم، تم سب کو لے جا کر فنا کر دے گا. ویأتی، اور لے آئے گا، بخلق جدید، ایک نئی مخلوق، یعنی نئے لوگوں کو پیدا کر دے گا.
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے بھائی، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے دنیا میں جو لوگ کمزور تھے اپنے بڑوں کے کہنے پر چلتے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے، ساری انسانیت اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ برزو مانے پیش ہوں گے، جمیعاً سب کے سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نا کل قیامت کے دن۔ فقال الضعفاء، جو لوگ دنیا میں کمزور تھے، ضعفاء کہتے ہیں ضعیف، چھوٹے، کمزور، جن کی دنیا میں سنی نہ جاتی ہو، ان پر بڑوں کے آرڈر چلتے ہوں، بڑوں کے حکم چلتے ہوں، تو ضعفاء کہیں گے استکبروا، بڑے لوگوں سے جن کا آرڈر چلتا تھا، جو بڑے تھے نا، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چلتے تھے، ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چلتے رہے۔ تبعا مانے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جس طرف تم چلتے ہم بھی چلتے۔ اب ہمیں کیا پتہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو، تم بھی غلط راستے پر چلے، ہمیں بھی غلط راستے پہ لگایا۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کیا تم آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ فہل انتم مغنون مانے بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب سے، خود تو غلط راستے پر چلے، ہمیں بھی غلط راستے پر لگایا۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، یہ بڑے لوگ کہیں گے لو ہدانا اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، یعنی اگر ہم سیدھا راستہ اختیار کرتے پہلے سے تو ہم تمہیں بھی سیدھے راستے پر لگاتے، ہم خود گمراہ تھے اس لیے تمہیں بھی گمراہی پر لگایا۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب تم چاہو اجزعنا چیخو پکار کرو، ام صبرنا یا صبر کرو، ما لنا من محیص، چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کتنی صاف طریقے سے واضح کہہ دیا۔ اب شیطان کا مکالمہ، وقال الشیطان، اور یہ شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا، شیطان اپنے ماننے والوں سے، دنیا میں جس نے شیطان کی سنی ہوگی، چاہے نماز اس کے کہنے پہ چھوڑی، چاہے اس کے کہنے پر کسی کے ساتھ زیادتی کری، دھوکہ دیا، جھوٹ، سود، رشوت، خیانت، یہ سب کچھ شیطان کے کہنے پر انسان کرتا ہے، تو شیطان ان لوگوں سے کہے گا ان اللہ وعدکم، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے وعدے کتنے سارے کیے ہیں، ووعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ سچا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے کیا کیا؟ اس وعدے کی خلاف ورزی کری، میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ شیطان دنیا میں جھوٹ دکھاتا ہے نا، یہ کر لو بہت فائدہ ہوگا، تو شیطان خود کہے گا کل ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ کیا نکلا؟ سچا تھا۔ ووعدتکم، اور میرا وعدہ، فاخلفتکم، وہ کیا تھا؟ خلاف ورزی کری، میں نے غلط کیا۔ اور پھر شیطان کیا کہے گا انسانوں سے؟ وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی تمہیں زور زبردستی تھوڑی پکڑا تھا، علیکم من سلطان مانے زبردستی تھوڑی پکڑا تھا، میرا تم پر کوئی زور تھوڑی تھا جو زبردستی گدی سے پکڑ کر شیطان کسی کو سینما کی سیٹ پہ لے جا کر تھوڑی بٹھاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ شیطان نے کسی کو زبردستی گردن سے پکڑ کر فلم لے جا کر دکھائی ہو، یہ سود کا کاروبار کرایا، وہ تو راستہ دکھاتا ہے۔ اب شیطان کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لی۔ بھائی دعوت دے رہے ہو، دیکھو تو کس کی دعوت قبول کر رہے ہو۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے کو برا برا کہو، میری بات کیوں مانی، میری بات کیوں مانی۔ ما انا بمصرخکم، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم میری مدد کر سکتے ہو۔ بمصرخی کہتے ہیں مدد کرنے کو۔ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے واضح واضح مضمون ہیں، کیسے اہم مضامین ہیں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے اس سے پہلے جو مجھے اللہ کا شریک مانا تو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، تم نے مجھے جو دوستی لگائی نا، میں اپنی دوستی توڑتا ہوں، بھائی میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالمین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق صلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔